ایک خون کا مسئلہ رہ گیا کہ خون پاک ہے یا ناپاک ہے. یاد رکھیں خون کی قسمیں ہیں. میں آسان طریقے سے بات کرتا ہوں کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے. خون یا تو انسان کا یا جانور کا ہے. پودوں کا خون ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یا انسان کا ہے یا جانور کا ہے. انسان کے خون کی قسمیں ہیں, جانور کے خون کی بھی قسمیں ہیں. انسان کے خون کی قسمیں, نمبر 1 حیض کا خون, وہ خون جو عورت سے ہر مہینے خاص وقت میں خارج ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں حیض کا خون, ناپاک ہے, اس پہ اتفاق ہے, اجماع ہے. نمبر 2 نفاس کا خون. نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو عورت سے جاری ہوتا ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد, یہ خون بھی ناپاک ہے, اتفاق ہے, اجماع ہے اس پر. نمبر 3 استحاضہ کا خون, وہ خون جو عورت سے جاری ہوتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے, سبیلین سے, یعنی شرمگاہ سے جو خون جاری ہوتا ہے حیض کے علاوہ, اسے کہتے ہیں استحاضہ, یہ بھی ناپاک خون ہے. نمبر 4 وہ خون جو جسم کے عام حصوں سے نکلتے ہیں شرمگاہ کے علاوہ, اس خون پہ اختلاف ہے, یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. جو خون جسم کے دوسرے حصوں سے نکلتا ہے, شرمگاہ سے نہیں یا پخانے کے راستے سے نہیں, کیونکہ جو خون شرمگاہ سے نکلتا ہے سبیلین سے, پیشاب کا راستے یا پخانے کے راستے, وہ ناپاک ہے. چاہے استحاضہ کا عورت میں یا مردوں میں کسی بواسیر کا خون, کوئی بھی خون, بواسیر کا خون بھی ناپاک ہے. لیکن جو خون جسم کے دوسرے حصوں سے نکلتا ہے, چوٹ لگی ہاتھ پہ, سر پہ, یہ خون جو نکلتا ہے اس پہ اختلاف ہے. جو صحیح قول ہے, جو قول راجح ہے کہ یہ خون پاک ہے, ناپاک نہیں ہے. اس کی دلیل نمبر 1 ابو داؤد, دارقطنی, ابن خزیمہ, حاکم, بیہقی میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت ہے, ایک قصہ ہے, جزاک اللہ خیر. ایک قصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ پر گئے اور وہاں پر ایک صحابی کو حکم دیا کہ پہرہ لگاؤ. تو 2 صحابی اٹھے, انہوں نے پہرہ لگایا, ایک رات کے پہلے پہر میں آدھی رات تک, دوسرا رات کے بقیہ حصے میں. تو صحابی رات کو جب دیکھا کہ فارغ بیٹھا ہوں, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, تو اس نے صلاۃ اللیل شروع کر دی, نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز پڑھتے پڑھتے ایک کافر آئے اور اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہے نماز پڑھ رہا ہے, صحابی جو ہے, اس نے تیر مارا. تو اس انصاری صحابی نے جہاں پر تیر لگا اس کو ہٹا کر نماز کو جاری رکھا, نماز نہیں توڑی. یہ صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں. پھر اس نے دوسرا تیر مارا, صحابی نے دوسرا تیر کو بھی نکال دیا. اب جہاں پر جس جگہ تیر کو نکالا خون تو جاری ہو گیا. پھر تیسرا تیر مارا, پھر اس صحابی نے تیر کو نکال کر رکوع کیا, سجدہ کیا, اپنے نماز پوری کی, سلام پھیرنے کے بعد اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ مجھے اس طرح تیر لگا ہے, لیکن نماز کو مکمل کرنے کے بعد. تو اس کے ساتھی نے کہا مجھے جگایا کیوں نہیں تم نے؟ تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, قرآن کی ایسی آیت تلاوت کر رہا تھا کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا میں چھوڑوں. قرآن مجید اتنا مست ہے, قرآن مجید میں اتنی وہ ان کو دل لگ چکا تھا کہ ان کو تیر لگنے کی بھی پرواہ نہیں تھی. آج ہم بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں, امام صاحب تھوڑی سی دیر کر دینا تو بس ہمارا بس بھی نہیں ہوتا کہ بس نماز سے نکل جائیں کسی طریقے سے, یہ مسجد سے نکل جائیں. وہ بھی صحابہ تھے, وہ بھی نماز پڑھتے تھے, قرآن مجید سے کتنا لگاؤ تھا ان کو, اور قرآن مجید نے کس طریقے سے ان کی زندگی کو تبدیل کیا جب اس قرآن نے ان کے دل میں جگہ کر لی تھی. اور آج بھی امت میں جب قرآن اس مسلمان کے دل میں جگہ کر لے گا تب اس امت میں بھی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور یہ اس ذلت کا بھی خاتمہ ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایسا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے ناپاکی میں نماز میں دوبارہ ایسے نہ کرنا, کہ اس بات تو قضا نہیں کی جاتی نا. لیکن یہ بھی نہیں فرمایا کہ دوبارہ ایسا نہ کرنا کہ خون جاری ہو گیا تھا اور آپ کو وضو ٹوٹ چکا تھا.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا تو تب وہ منع کریں گے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا؟ وحی نازل ہمیشہ ہوتی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا غیر شرعی تو فوراً وحی نازل ہوتی تھی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جدلاً مان لیں گے پتہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ تو باریک بینی بھی جانتے ہیں. یعلم ما تخفی العیون وما تخفی الصدور، یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو سینے کے اندر چھپا اس کو بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بیان کرتے اگر واقعی خون ناپاک ہوتا. تو اس سے مطلب یہ ہو کہ خون پاک ہے ناپاک نہیں. ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے ناک سے خون جاری ہو گیا، جسے نکسیر کہتے ہیں، ایپسٹیکسس انگلش میں. تو نماز کے وقت انہوں نے ایک انگلی سے خون روکنے کی کوشش کی، انگلی بھر گئی، دوسری پھر بھر گئی، تیسری. انہوں نے اپنے 10 انگلیوں کو رنگ دیا خون سے. نماز پڑھتے رہے، نماز سے خارج نہیں ہوئے. 10 انگلیاں خون سے بھر گئیں اور خون نہ رکا اور نماز کو مکمل کر دیا، جس سے ثابت ہوا کہ خون ناپاک نہیں ہے. اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم، ہمیشہ سے مسلمان اپنے زخموں میں نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں. امام بخاری نے اسے معلق بیان کیا ہے اور امام ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ موصول بیان کیا ہے. صحیح بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں اس روایت کو معلق کہتے ہیں بغیر سند کے. حسن بصری نے یوں فرمایا بس. اور ابن ابی شیبہ میں پوری سند موجود ہے کہ امام حسن بصری سے یہ بات ثابت ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیشہ سے مسلمان جو ہے وہ اپنے زخموں میں ہی نماز پڑھتے رہے. میدان جنگ ہے، صلاۃ الخوف پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ یا نہیں پڑھتے تھے؟ اب کہیں پہ تیر لگا ہے، کہیں پہ خون پہ کپڑے پر خون لگا ہوا ہے تو کہیں سے بھی ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے کپڑے جا کے اتارو، کپڑے کو دھو، پھر کپڑے پہن کے پھر نماز پڑھنا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ خون جو ہے وہ پاک ہے. اب آتے ہیں، یہ انسان کا خون تھا، حیوان کے خون کی طرف. حیوان جو ہے مختلف قسم کے ہیں. نمبر 1، جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس جانور کا خون 2 قسم کا ہے. ایک وہ خون جو ذبح کرنے کے وقت نکلتا ہے، الدم المسفوح جسے کہتے ہیں. اس پہ علماء کا اختلاف ہے، کیا یہ ناپاک ہے یا پاک ہے. اس میں بڑے علماء نے بھی اختلاف کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ دم مسفوح جان پر ذکر آیا ہے، بہتا ہوا خون، وہاں پر رجس کا لفظ آیا ہے، ناپاک ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، عبدالرزاق میں اور ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ، علامہ البانی نے اس کو صحیح فرمایا ہے. ایک مرتبہ اونٹ کو ذبح کیا، اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد ان کے ہاتھ پر جسم پر اونٹ کا خون اور گوبر لگا ہوا تھا. نماز کا وقت ہوا، اقامت کی، نماز کی اور نماز پڑھی اور وضو بھی نہیں کیا، جس سے ثابت ہوا کہ یہ خون جو ہے یہ پاک ہے. تو دونوں روایت موجود ہیں. علماء کے اس میں قوی اختلاف ہے. بعض کے نزدیک ناپاک ہے، جیسے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک بہتا ہوا خون ناپاک ہے. علامہ البانی کے نزدیک بہتا ہوا خون پاک، اس کی یہ دلیل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ طرف قوی اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ نعمتیں موجود ہے، پانی بھی موجود ہے. اگر بکرے کو ذبح کرو، جو خون بکرے سے ذبح ہونے کے وقت بہتا ہے اس کو دھو لیا کرو. دوسرا خون جو بکرے کے اندر ہوتا ہے، جو گوشت کے اندر ہوتا ہے یا نسوں کے اندر ہوتا ہے، یہ خون پاک ہے، اس پہ اختلاف نہیں ہے، کیونکہ آپ اسے بچ نہیں سکتے. اگر یہ خون ناپاک ہوتا تو پھر گوشت بھی ناپاک ہوتا. یاد رکھیے، گوشت، ہر گوشت کے اندر خون موجود ہے. اب جب گوشت پکاتے ہیں، کاٹتے ہیں، خون قطرے گرتے کہ نہیں گرتے؟ اگر یہ ناپاک ہوتا تو کیا ناپاک ہم کھا سکتے ہیں کیا؟ نہیں. تو جو خون گوشت کے اندر یا نسوں کے اندر ہے، یہ ہڈی کے اندر ہے جس کو میٹ کہتے ہیں، یہ جو بون میرو جو ہوتا ہے یہ بھی خون ہے. تو یہ سب کے سب چیزیں پاک ہیں. خون وہ ناپاک ہے جو بہتا ہوا ہے بعض علماء کے نزدیک. دوسری قسم کے جانور، وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کا خون ناپاک ہے. تیسرے نمبر پر سمندر کی مچھلی، کیونکہ پاک ہے، اس کا خون بھی پاک ہے. یہ ٹڈی پاک ہے. ٹڈی کا خون ہوتا ہے؟ نہیں، ٹڈی کا خون نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں ما لا نفس له سائلہ. مچھر ہے، مکھی ہے، ٹڈی ہے، اسپائڈر ہے،
ان چیزوں کا خون ہوتا ہی نہیں ہے، جانتے ہیں آپ؟ یعنی کوئی سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے ان کا. تو اگر ایسا جانور ہے یا ایسا کوئی انسیکٹ ہے تو یہ پاک ہے، بشرط یہ کہ وہ گندگی میں پیدا نہ ہوا ہو. کاکروچز ہیں، ان میں خون سرکولیٹ نہیں کرتا، کیا وہ پاک ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی اصل جو زندگی ہے وہ گندگی پہ ہی ہوتی ہے. باتھ رومز میں ناپاکی میں ہی وہ پلتے ہیں، ناپاکی ہی وہ کھاتے ہیں، ناپاکی وہ پیتے ہیں، کیونکہ پورے جسم ناپاک ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کرو جس کپڑے پہ چڑھ جائے تو اس کو دھو لیا کریں، کیونکہ وہ ناپاک ہے. دھو لیں، دھو لیں. کون کاروں پہ جاتا رہتا ہے؟ اس میں سے جتنا آپ صاف کر سکتے، جو آپ کو نظر آ رہے گندگی اس کو دھو لیں، جو نظر نہیں آتی اس کا کوئی اعتبار نہیں. ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آپ بچ نہیں سکتے. بعض اوقات آپ پیشاب کرتے، پیشاب کے چھوٹے چھوٹے ذرے جو آپ کو نظر نہیں آتے آپ کے کپڑے کو یا آپ کے پاؤں کو لگ جاتے ہیں، جو آپ کو نظر نہیں آتے. یاد رکھیں، ہمیں شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ میگنیفائر لے کے آپ دیکھیں کہاں پر قطر اس کو دھوئیں یا مائکروسکوپ سے آپ اس کو پاک کریں. نہیں، حق بات ہے. یہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا. جس چیز کو آپ نہیں کر سکتے فاتقوا اللہ ما استطعتم، وہ آپ کے لیے پاک ہے. بعض فقہاء کہتے ہیں نہیں، ناپاکی اس وقت تک ناپاکی نہیں جب تک کہ وہ 1 درہم کے برابر نہ ہو. وہ درہم پچھلے زمانے میں اتنا بڑا ہوتا تھا، یعنی اگر پیشاب لگ جائے اس ہتھیلی کا جو ڈپریشن ہے اس سے اگر کم ہے تو پاک ہے، زیادہ تو ناپاک ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں. 1 قطرہ بھی ہو پیشاب کا وہ ناپاک ہے، 1 قطرہ بھی ہو. نظر آ جائے یا آپ کو گمان لگا ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لگا ہی نہیں لگا، پھر آپ میگنیفائر لے کے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر لگا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. وہ خون پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے جسم سے لیا گیا ہے، انسان جسم کا خون پاک ہے. اس میں پہلے بات بیان کر چکے ہیں. مکھی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ مکھی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دودھ میں ڈبو کے نکال لیں تو کہاں دلیل کہاں ہے اس میں؟ پاکی کی دلیل کہاں ہے؟ ہاں، دودھ پی سکتے ہیں، پہلی بات ہے. دوسری بات، ہاں، مکھی مر جاتی ہے عام طور پہ، خاص بات گرم پانی ہو، گرم دودھ ہو، آپ جب ڈبو دیتے ہو بچتی ہے وہ کیا جو مر جاتی ہے تب بھی وہ پاک ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ تو میں نے یہ ثابت کیا اس دلیل سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مکھی کو آپ ڈبو دیں پورا، اس کو تو آپ نے مار دیا ہے، تو اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی کہ پینا چاہے تو پی لیں. ضروری نہیں ہے پینا. بعض لوگ سمجھتے ہیں ڈبو کو اس کو پینا ضروری ہے، آنکھیں بند کر کے پی رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پیئیں یا اس کو گرا دیں. کراہت ہے تو گرا دیں. کس نے آپ کو کہا ہے کہ؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اسلام اتنا مشکل دین ہے، مکھی گر جائے تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس کو گرائیں برتن کو یا پانی گرا دیں. اس کو ڈبو دیں، مکھی کو نکال دیں اور پھر پی لیں. پھر پینے کی بات غلط ہے. چاہے تو پی لیں، نہ چاہے تو نہ پیئیں. واللہ، اور اس کی مجھے تعجب ہوا ہے کہ سائنس دانوں نے اس کا تجربہ کیا ہے. ایک پر میں جو جراثیم ہے اس کے مخالف جو کیمیکلز ہیں، جو اینٹی بایوٹکس ہیں، دوسرے پر کے اوپر ہے. دیکھیں سبحان اللہ تعالی. اور مکھی جو روڈ جب بھی گرتی ہے سیدھی نہیں گرتی. ٹرائی دس، آپ دیکھیں، نہیں اب دیکھیں قریب سے دیکھیں، کوئی چیز رکھیں برتن میں، تھوڑا پانی یا کوئی جوس، اور ایک باہر جا کے بیٹھ جائے اور نوٹ کریں مکھی جو ہی گرتی ہے وہ ایک سائڈ پہ گرتی ہے، اور اس سائڈ پہ گرتی ہے جس سائڈ میں جراثیم ہے، اپنے دوسرے پر کو اوپر رکھتی ہے. مضر ہے نا، تکلیف دینا چاہتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ پیدا اس لیے کیا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ مکھی گری ہے اس کو ڈبو دے. پہلا کام. مرتی ہے جیتی ہے اس کی قسمت ہے. خودکشی کون سی ہے؟ اپنے قتل کی اس نے کیا خودکشی کی ہے؟ وہ تو جوس پینے کے لیے آئی ہے، اس کی موت وہاں پہ ہو تو ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اس کا کام تمام کر دیا، اس کو ڈبو کے اس کو مار دیا. اب جو پانی ہے اب آپ کی مرضی اس کو پیو یا نہ پیو.
بعض لوگوں نے دوسری بات پر اعتراض کیا، گوشت جو ہے، گوشت جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا گوشت حلال ہے، جس جانور کو الیکٹروکیوشن کی وجہ سے مارا جاتا ہے اس کا گوشت مردار ہے، حرام ہے۔ تو ویسٹرن ورلڈ کیونکہ وہ ٹیکنالوجی بہت آگے ہے تو ان لوگوں کا نہیں، ہمیں اعتراض ہے اس چیز پہ، تمہارا یہ جو دین ہے تم لوگ کہتے ہو کہ فطرت کا دین ہے، عقل کا دین ہے، سمجھدار لوگوں کا دین ہے، یہ جانور بھی مرا ہے، یہ جانور بھی مرا ہے، تم کہتے ہو اس کا گوشت پاک ہے، اس کا گوشت ناپاک ہے، اور ہم جب تک دیکھیں گے نہیں ہم مانیں گے نہیں۔ مصر میں ایک ڈاکٹر نے تجربہ کیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے سلائڈز دیکھی ہیں، واللہ اس نے تجربہ کیا، بچڑے کو لے کے آیا، اس بچڑے کو، گائے کے بچے، چھوٹے بچے کو، جس کو ذبح کیا گیا شرعی طریقے سے، اور اس بچڑے کو جسے قتل کر دیا گیا، دونوں کی گوشت کا ٹکڑا لیا، اس کی سلائڈ بنائی، اور ایک سلائڈ بنائی دیکھنے کے لیے، اور مختلف ایگرز ہوتے ہیں میڈیکل فیلڈ میں، جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں نا، کلچر سینسٹیوٹی ٹیسٹ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کلچر سینسٹیوٹی ٹیسٹ جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، مختلف ایگرز ہوتے ہیں، چاکلیٹ ایگر ہوتا ہے، بلڈ ایگر ہوتا ہے، وہاں پر ہم بیکٹیریا کو پالتے ہیں خود خوراک دے کے، دیکھنے کے لیے کہ کس قسم کی بیکٹیریا ہے یہ۔ تو ایک ٹکڑے کو، جس بچڑے کو ذبح کر کے اسلامی طریقے سے ایک ایگر میں رکھا، بلڈ ایگر میں اور چاکلیٹ ایگر میں، اور جس کو غیر شرعی طریقے سے قتل کیا گیا اس کے گوشت کے ٹکڑے کو بھی رکھا ہے۔ 48 آورز کے بعد رزلٹ، واللہ تعجب کی بات ہے بھائیو، اپنے آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، جس جانور کو ذبح کیا گیا شرعی طریقے سے اس کا گوشت چمک رہا تھا، سلائڈ کے اندر بھی بالکل صاف، اور واللہ جس جانور کو قتل کیا گیا اس کا گوشت اتنی خراب ہو چکا تھا، اس کا رنگ براؤن اور بلیکش ہو چکا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو امی نبی ہیں، وحی کے ذریعے ان کو یہ طریقہ بتایا کہ کیونکہ تم لوگ کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان ہو، تمہارا دل بھی پاک ہے تو اس جسم کے اندر پاک چیز ہی جائے گی، اور جس شخص کے دل کے اندر کفر اور شرک بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں تھی کہ یہ لوگ پاک چیز کھائیں، سور وہ کھاتے ہیں، شراب وہ پیتے ہیں، مردار وہ کھاتے ہیں، تو جب ان کا دل پاک نہیں تھا، اپنے رب کو وہ نہیں سمجھ سکے، اپنے رب کو نہیں پہچان سکے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ایک یہ عذاب بھی ہے کہ جیسے دل ناپاک ہے ان کے پیٹ کے اندر بھی ناپاکی ہوگی۔ اور دیکھیں کتنی مزے سے کھاتے ہیں وہ۔ ایک مرتبہ واللہ مجھے تعجب ہوا، ایک پروگرام تھا جاپان میں کسی جگہ پر، کئی سال ہو گئے اس بات کو، ایک ریسٹورینٹ نیا کھلا ہے، اس کی ایک اسپیشل ڈش سب سے مہنگی، وہاں پر جاتے تھے صرف وہ لوگ جو زیادہ مالدار ہوں۔ ڈش کیا تھی اس کی؟ سور کا منہ ہے نا، منہ، ہیڈ، اس کو پکاتا تھا، کیسے 2 حصوں میں کر کے، اس کی خاص ڈش تھی، اینڈ پورا پکا ہوا نہیں، سیمی پکا ہوا، جسے کچا پکا کہتے ہیں، اس طریقے سے۔ واللہ میرے بھائیو، جو شخص کھا رہا تھا نا، واللہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے کھا رہا تھا، ناک پہ ہاتھ رکھ کے، واللہ گندگی کی انتہا، اتنی بدبو تھی اس کھانے سے، لیکن پھر بھی کھا رہا ہے۔ کس نے اسے، کسی مجبور کیا، کسی نے کن پٹی پستر رکھ کے اسے کہا کھاؤ؟ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب دل ناپاک ہے تو اللہ کی قسم یہ ناپاک کھا کے رہے گا، اور کھا رہے لوگ۔ چائنا میں دیکھیں ہم، چائنا میں، جاپان میں، تھائی لینڈ میں کیا کھاتے ہیں جانتے ہیں؟ کاکروچز کھاتے ہیں، بھون کے، وہ کہتے ہیں یہ سیلڈ ہے ہمارے لیے، کاکروچز سیلڈ ہے۔ میرے بھائی سانپ کھاتے ہیں، چمگادڑ کھاتے ہیں، کون سی گندگی نہیں کھاتے یہ لوگ؟ ہاں، بلی، مینڈک، کتا، کچھ نہیں چھوڑتے یہ لوگ۔ ہاں نہیں، وجہ دیکھیں، بات ہنسنے کی نہیں، بات ہے وجہ کیا ہے آخر؟ پروفیسر ہوں گے دنیا کے لحاظ سے، بڑے بڑے پوسٹیں ان کی، بڑی بڑی یعنی دانشور لوگ اپنے آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں، سائنٹسٹ ہیں یہ لوگ۔ ہم دنیا کے اعتبار سے ان کی محتاج ہیں، یہ میڈ ان فن لینڈ ہے، سور کھاتے ہیں، یہ میڈ ان جاپان ہے، یہ کاکروچز کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا کے اعتبار سے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن ان کی عقلیں کہاں گئی؟ یہ گندگی کھا کھا کے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو صحت دیتا ہے، ان کو عقل دیتا ہے۔ دیکھیں احکم الحاکمین کی حکمت، دیکھیں رحمت، دیکھیں رحمت للعالمین کی، تو پھر بھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ تو یہ بھی عذاب میں سے ایک طریقہ ہے
جب دل میں شرک کی ناپاکی موجود ہے تو منہ کے اندر بھی ناپاکی ہوگی، پیٹ کے اندر بھی ناپاکی ہوگی. وہ کہاں پہ تھے؟ جانور کی بات ہو رہی تھی. جس جانور کے اندر خون سرکولیٹ نہ کرتا ہو تو وہ جانور، وہ انسیکٹ جو ہے وہ پاک ہے. تو یہ خون کی بات ہو رہی تھی.